السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اما بعد۔ جی کل ہم نے یہ ٹاپک شروع کیا تھا السنۃ حجۃ علی جمیع الامہ، اور اس کے حوالے سے کچھ آیات دیکھی تھیں اور کچھ احادیث دیکھی تھیں، اور پھر اس کے آگے کی چیز انشاءاللہ دیکھنی ہے۔ آن لائن جو ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ برائے مہربانی اپنا ہینڈ ریز کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الأئمة الأربعة وسائر العلماء الربانيين أعظم وأكرم من أن يقدم عليها قول أحد كائنا من كان، ومن تعظيم السنة وتوقيرها العمل بها۔ صحیح، اور اس کا معنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاروں ائمہ کے نزدیک اور سارے علماء کے نزدیک اعظم ہے اور اکرم ہے۔ من ان یقدم علیہا قول احد کائنا من کان، اس کا نہیں سمجھ آ رہا۔ کائنا من کانا کو اگر چھوڑ دیں، قول احد، کسی اور کا قول جو ہے وہ مقدم نہیں رکھیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ صحیح۔ ومن تعظیم السنہ، اور سنت کی تعظیم، و توقیرها، ومن یعنی سنت کی تعظیم اور توقیر اور اس پر عمل کرنا ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ میں ایک بار واپس ریڈ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ لیجیے گا، آپ نے جہاں پہ کچھ ایشوز کیے تھے وہ دیکھ لیجیے گا۔ وَسُنَّتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الائمة الاربعة وسائر العلماء الربانيين اعظم واکرم من ان يقدم عليها قول احد كائنا من كان ومن تعظیم السنة وتوقيرها العمل بها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ چار ائمہ اور اس کے علاوہ بھی جتنے علماء ربانیین ہیں زیادہ اعظم ہے، یعنی زیادہ عظیم ہے، زیادہ اکرام والی ہے اس سے کہ کسی بھی شخص کا قول اس پہ مقدم کیا جائے، ان یقدم علیہا قول احد، کہ کسی مقدم کیا جائے اس کے اوپر، یعنی سنت کے اوپر کسی ایک کا بھی قول، کائنم من کانا، اس کا معنی کیا ہوگا جیسا آپ نے کیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو وہ احد۔ اور سنت کی تعظیم کرنا اور اس کی توقیر، اس کا احترام کرنا، اس میں یعنی لازم کیا ہے، العمل بہا، یعنی اگر ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں سنت میرے ہاں جو ہے وہ عظمت والی ہے، اکرام والی ہے، احترام والی ہے، تو اس کے لوازم میں سے کیا ہوگا کہ پھر وہ شخص اس پہ عمل بھی کرے۔ صرف زبانی طور پہ صرف یہ کہنا کہ ہاں ہمارے ہاں سنت کا اہتمام ہوتا ہے یا ہم سنت کو مانتے ہیں، اور اگر اس پہ عمل نہ ہو تو یہ اس کی تعظیم نہیں ہو رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ اکثر جگہوں پہ عند الائمة الاربعہ کا فریز جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ امام صرف چار ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چونکہ ایک اصطلاح ویسے مشہور ہو گئی ہے جو فقہاء اربعہ یعنی مذاہب اربعہ کے اعتبار سے، اس لیے یہ عند الائمة الاربعہ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی بالکل بھی نہیں ہے کہ امام صرف چار ہیں۔ جو مختلف علماء رہے ہیں، فقہاء رہے ہیں، صحابہ رہے ہیں، تابعین رہے ہیں،
وہ سب بھی ائمہ ہیں، لیکن یہ صرف چونکہ ایک بات مشہور ہو گئی ہے تو اس کے حوالے سے یہ مینشن کیا جاتا ہے الائمہ الاربعہ، اور اس کے علاوہ بھی جو علماء ہیں تو سب کے نزدیک سنت جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے کسی کے بھی قول پہ. اور پھر اس کے یعنی اس بات کی سپورٹنگ میں یہ کچھ اقوال ہیں، ان اقوال کو ریڈ کر لیں اگر پلیز. مائک انمیوٹ کریں گے. ترجمہ ایک بار دہرا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 4 ائمہ اور تمام جو علماء ربانیین ہیں ان کے نزدیک زیادہ عظمت والی ہے اور زیادہ اکرام والی ہے، اس سے کہ مقدم کیا جائے اس کے اوپر کسی بھی شخص کا قول چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور سنت کی تعظیم اور توقیر میں سے ہے اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے، توقیر کے لیے کوئی اور ورڈ کیا اردو میں ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ احترام، عزت، عزت و احترام. صحیح، یعنی اس کی تعظیم کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کے احترام کرنے میں شامل ہے کہ انسان اس پہ عمل بھی کرے. صحیح جی، آگے ریڈ کریں پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ الامام ابو حنیفہ رحم اللہ اس صح الحدیث فہو مذہبی. ابو حنیفہ رحم اللہ نے فرمایا جب صحیح حدیث اذا صح حدیث صحیح حدیث ہو وہی مذہب ہے، وہ میرا مذہب ہے. صحیح، آگے ایک اور قول بھی پڑھ لیں پلیز. وقالا الامام مالک رحم اللہ ما من احد الا ہوا ماخذ من کلامہ و مردود علیہ الا رسول اللہ. امام مالک رحم اللہ نے فرمایا ما من احد الا ہو، ما من جو کوئی بھی، ما من احد کوئی کسی اور کا بھی کوئی کلام، من احد الا ہوا ماخذ من کلامہ کسی اور کا بھی کلام اس کے علاوہ مردود علیہ وہ اس پر مردود ہوگا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. وہ امام احمد بن حنبل کا نہیں تھا، امام مالک کا ہی تھا کہ اللہ صاحب والے کتاب. میں نے جہاں سے یہ الفاظ لیے وہاں پہ اسی طرح مذکور تھا تو اس وجہ سے میں نے یہی والے الفاظ لیے. جی، قال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ اگر حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے. وقال الامام مالک رحمہ اللہ، وقال الامام مالک رحمہ اللہ، امام مالک نے کہا ما من احد، نہیں ہے کوئی بھی شخص، الا مگر یہ کہ وہو ماخوذ من کلامہ، کہ اس کی بات میں سے کچھ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، وہ مردود علیہ، اور کچھ جو ہے وہ رد کیا جاتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ یعنی کہ ہر شخص کی کچھ بات صحیح ہوگی لیکن کچھ بات خطا والی بھی ہو سکتی ہے، الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے تو پھر اس میں انسان اس کو رد نہیں کر سکتا، مگر اس کے علاوہ کسی کا بھی قول آ جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کسی کا بھی جو قول ہے اس میں سے کچھ چیز جو ہے بالکل صحیح ہوگی، ماخوذ یعنی جس کو اخذ کیا جائے گا، جس کو لیا جائے گا، لیکن کچھ ایسا بھی ہوگا جس کو مردود یعنی جس کو رد کیا جائے گا. یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کسی کو بھی یہ سرٹیفکیٹ حاصل نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں جو ہیں وہ صحیح ہوں، الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. وثبت عن الامام الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا لو رأیتم کلامی، اگر تم دیکھو میری بات، یخالف الحدیث، حدیث کی مخالفت کرے، فعملوا بالحدیث، تو حدیث پر عمل کرو، وَاضْرِبُوا بِكَلَامِ الْحَائِطِ. سر اس کا ترجمہ نہیں آتا. یہ آپ نے اس کو پہلے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ ہوا ثبت یا وہ ثبت ہوگا؟ آپ بتائیں.
وثبت ماضی ہے نا؟ جی ثبت کیا ہو جاتا؟ ثبت تو فعل امر ہو جاتا نا، وہ تثبیت سے امر ہو جاتا. تو ثبت عن امام شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ سے ثابت ہے، انہوں نے کہا لو رأیتم کلامی، اگر تم دیکھو میری بات کو کیسی ہو، یخالف الحدیث، یخالف الحدیث کہ وہ مخالفت کرے حدیث کی، فعملوا بالحدیثی تو عمل کرو حدیث پر، وضربوا ضرب یضربو کا معنی مارو، مارنا. بکلامی میری بات کو، الحائط دیوار پر، یعنی دیوار کو میری بات سے مارو، یعنی کہ میری بات کو دیوار پہ مار دینا لیکن حدیث پہ عمل کرنا. ٹھیک ہے، اور آگے سر یہ بات میں نے سنی ہے کہ چاروں ائمہ سے ثابت ہے، یہاں صرف امام جی شافعی جی کا ہی قول ہے. جی یہاں پہ ایک سب کا قول میں نے ذکر کیا ہے. جیسے یہ والی بھی جو بات ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یہ بھی جو ہے ایک سے زیادہ ثابت ہے، لیکن ابھی ایک ہی بات مینشن کی ہے تاکہ فی الحال شارٹ رہے چیز. وعن الامام احمد وعن بن وعن وعن الامام عن کیا کرے گا؟ وعن الامام صحیح. احمد بن حنبل رحمہ اللہ لا تقلدنی، میری تقلید مت کرو. صحیح، لا تقلدنی. لا تقلدنی ولا تقلدن مالکن، اور نہ ہی تقلید کرو مالک کی. یہاں پہ اس کو پڑھیں گے ولا تقلدن، یہ کون سا نون ہے یہ والا؟ مونس کا ہے. نہیں، مونس کے نون پہ تشدید اس طرح یہ ہے نون، کون سا والا نون؟ ثقیلہ اور خفیفہ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا ابھی. یہ ایک تاکید کا نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکید کا نون ہوتا ہے. تو ولا تقلدن یعنی کہ بالکل بھی یا ہرگز تم تقلید نہ کرنا، کس کی؟ امام مالک کی. مالکن. آگے ولا اوزاعی، صحیح، ولا ولل اوزاعی. الاوزاعی ولا النخعی ولا غیرهم یا ولا غیرهم ولا غیرہم. ولا غیرهم. سر یہ الاوزاعی نام ہے؟ جی امام اوزاعی، امام نخعی یہ ائمہ میں سے ہیں. اور نہ ان کے غیر کی. وخذ الاحکام، ملانے کے لیے کیسے اس کو ریڈ کریں گے؟ وخذ صحیح. الاحکام من حیث اخذوا، آپ بھی احکامات وہیں سے اٹھائیں جہاں سے انہوں نے اٹھائے ہیں، انہوں صحیح. نے لیے ہیں. من الکتاب والسنہ، کتاب و سنت سے. جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک. وعن الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الاوزاعی ولا النخعی ولا غیرهم وخذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنت، کہ یعنی یہ امام احمد بن حنبل اپنے اسٹوڈنٹس کو یا ان کے سامنے جو تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ تم ہرگز میری تقلید نہ کرنا، اور نہ تم امام مالک کی تقلید کرنا، نہ تم امام اوزاعی کی کرنا، نہ امام نخعی کی کرنا، نہ ان کے علاوہ کسی اور کی کرنا، بلکہ کیا کرو احکام کو وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا، من الکتابی والسنتی. صحیح. ایک بار ہم یہ تھوڑا سا ریڈ کر لیں، اس کے بعد آپ کے جو آن لائن کچھ کوشچنز آئے ہوئے ہیں یا یہاں پہ اگر کوئی بات ہو تو اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے. آپ یہاں سے ریڈ کرنا چاہیں گے مائک میں؟ لیکن اگر ہو تو وقال الإمام ولي الله وقال الإمام امام ولي الله ولی اللہ الدہلوی رحمه الله في كتابه حجة الله البالغة لم يكن الناس مجتمعين على تقليد الخالص
لمذهب امام إمام من إمام تو یہ نظر نہیں آ رہا تھا. إمام بعينة بعینہ، ایک سیکنڈ، بعينه. بعينه واتفقه له أو الحكاية لقوله إلى المئة الرابعة من الحجرة كما يظهر ذلك من التتبع. ثم كان بعد هذه قرون الفاضلة أناس ذهبوا يمينا وشمالا ودب التقليد في صدورهم دبيب النمل وهم لا يشعرون. کوشش کریں کیا معنی رہا اس کا؟ لم ہرگز نہیں، یکن الناس کان یکون، بناؤ ہونا، ہونا، تو لم یکن نہیں تھے، نہیں تھے الناسو لوگ لوگ، مجتمعین مجتمعین اجتماع سے، ایگریڈ اپون یا جمع ہوئے ہوئے، تقلیدی تقلید پر، خالصاً علی التقلید الخالصی یعنی خالص تقلید پر، خالص تقلید پر، مذہب لمذہبی امام کسی ایک امام کے مذہب پر، بعینہ یعنی اس کی ذات کے اعتبار سے، یعنی کسی ایک امام کی ذات کے اعتبار سے اس کے مذہب کی خالص تقلید جو ہے اس پر لوگ جمع نہیں تھے. وَالتَّفَقُّهِ لَهُ، تفقہ سے یہاں پہ مراد کیا ہوگی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ کی فقہ یا امام احمد بن حنبل کی فقہ، تو اس طرح ان کی خالصتاً فقہ کو تصور کرنا یا ان کی فقہ کے اعتبار سے لوگوں کو پڑھانا کہ بھئی یہ امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے اور یہ ان کی فقہ ہے اور یہ ان کی فقہ ہے، تو اس طرح لوگوں کا رجحان نہیں تھا. اول حکایت لقولہ، یا پھر ان کے قولوں کو آگے بڑھانا، یعنی جس طرح کہ بھئی اس معاملے میں امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے اور خاص ایک ہی ان کا جو ہے ہر معاملے میں، یعنی کسی بھی امام کا، کسی بھی ایک امام کا خالصتاً ان کے قول کو اسٹڈی کرنا، ان کے قول کو آگے بڑھانا، الل میاں کس کو کہتے ہیں جی؟ میاں 100 کو کہتے ہیں، چوتھی ہجری نہیں، 400 ہجری یعنی چوتھی صدی ہجری میں، من الہجرت ہجرت کے اعتبار سے. کما یظہر، ظہر یظہر کا معنی ظاہر ہوتا ہے، تتبع کس کو کہتے ہیں؟ تتبع کہتے ہیں، یعنی تتبع کے ساتھ یہ ہم انشاءاللہ فقہ میں پتہ نہیں اس بار آئے گا آپ کا بعد میں آئے گا، 2 ورڈز استعمال ہوتے ہیں اکثر ایک ساتھ، یعنی علوم شریعہ میں التتبع والاستقراء. تتبع کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی پیروی کرنا. ویسے جو اتباع کا ورڈ بھی اس سے آتا ہے. تتبع کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سرچ کیا، ٹھیک ہے، آپ نے بکس پڑھی، آپ نے ادھر ادھر پتہ کیا، آپ نے لوگوں کے آرٹیکلز دیکھے، آپ نے لوگوں کی رائٹنگز دیکھی، آپ نے لوگوں کے کلام کو سنا اور آپ نے ہر چیز کو کنگال لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جس نتیجے تک آپ پہنچے ہیں تو یہ آپ تتبع کے ذریعے پہنچے، ٹھیک ہے. یعنی کما یظہر ذالک من التتبع کا معنی کیا ہے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ مختلف
قرائن کو دیکھ لیں، مختلف کتابوں کو دیکھ لیں، مختلف لوگوں کی باتوں کو دیکھ لیں، تو آپ کو بھی یہی ظاہر ہوگا کہ 400 صدی ہجری تک کسی ایک امام کی اس کی ذات کے اعتبار سے اس کی خاص تقلید کرنا جو ہے اس پہ لوگ جمع نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ کون؟ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں، کما یظہر ذلک من التتبع. اور یہی چیز جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے جب جتنے بھی آپ چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ثم کانا بعد هذه القرون الفاضلة، یہ ایک ساتھ ہوگا، هذه القرون الفاضلة. قرون قرن اور اس کی جمع قرون، تو یہ ان قرون یعنی ان صدیوں یعنی جنریشنز بھی ورڈ ہوتا ہے، جیسے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو ان قرون فاضلہ یعنی ان فضیلت والی جنریشنز کے بعد کیا ہوا؟ اناسن. اناسن کیا ہے؟ ناس کی جمع، ناسن اور اناسن. ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگ ہوئے، وہ کیا کرتے؟ ذہبو یمینن و شمالن، وہ ادھر دائیں بائیں ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی دائیں بائیں کا مطلب پھر وہ سیدھے راستے پہ نہیں رہے، وہ رائٹ اینڈ لیفٹ چلے گئے. اور ہوا کیا؟ وَدَبَّتْ تَقْلِيدُ فِي صُدُورِهِمْ دَبِيبًا نَمْلِ. دبا یا دبو کا ایک معنی ہوتا ہے یعنی بالکل سلولی کرال کر کے جانا. النمل، نمل کیا ہوتی ہے؟ چونٹی، نمل چونٹی. تو جس طرح چونٹی جو ہے وہ سلولی خاموشی سے آہستہ آہستہ کر کے چلی جاتی ہے، تو وہ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے اپنا راستہ بناتی گئی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا شعور نہیں رہا، ان کو اس کا احساس نہیں رہا کہ یہ چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی سمری میں امام شاہ ولی اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 400 صدی ہجری تک کسی خاص امام کی اس کی ذات کے اعتبار سے اس کی تقلید کرنا یا اس کی فقہ کو اسٹڈی کرنا یا اس کے اقوال کو آگے اس طرح نقل کرنا، یہ چیز موجود نہیں تھی. جیسے کہ ظاہر ہوتا ہے، آپ جو بھی کتابیں دیکھ لیں یا جو بھی آثار ہیں ان کو دیکھ لیں، پھر ان یہ جو فضیلت والی صدیوں کے بعد یا جنریشنز کے بعد کیا ہوا، جو لوگ آئے وہ ادھر ادھر گئے، وہ رائٹ اینڈ لیفٹ گئے، اور تقلید جو ہے وہ ان کے سینوں میں داخل ہو گئی خاموشی سے آہستہ آہستہ، اور ان کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوا. تتبع کا معنی اتباع کا نہیں ہے. اتباع ویسے الگ معنی ہوتا ہے، تتبع کا معنی ہوتا ہے کہ سرچ کرنا، اور اس طرح سرچ کرنا کہ آپ اس کے آثار کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ اس کی تلاش میں اگر میں کہوں مثال کے طور پہ کہ میں اگر کہوں کہ ادارے میں اس وقت آپ کو کون سے شیخ بدی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ میں نے پورا ادارہ چھان مارا ہے اور مجھے شیخ بدی نہیں ملے. تو میں نے کیا میں نے شیخ بدی کا تتبع کیا، میں نے ان کو سرچ کرنے کی کوشش کی، جو مجھے ایویڈنس مل سکتا تھا. میں نے کیمرہ دیکھا، میں ادھر کمرے میں گیا، میں ادھر کمرے میں گیا، میں نے ریسیپشن پہ پوچھا، میں نے گارڈ سے پوچھا، میں نے چھان بین کی اور مجھے نہیں ملا، تو میں نے ان کے لیے تتبع کیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہوتا کیا، کوئی بھی بات کوئی کلیم کرتا ہے تو اس کو کوئی پروف چاہیے نا، کوئی ایویڈنس چاہیے. تو یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 صدی ہجری تک یہ چیز نہیں ظاہر ہوئی تھی، وہ اس کا پروف کیا دے رہے ہیں کہ آپ سرچ کر لو، کہہ رہے ہیں آپ کتابیں سرچ کر لو، آپ لوگوں کے اقوال سرچ کر لو، آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، ثم کان بعد هذه القرون الفاضلہ، اس کا جو ہے پرسنل ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں. تتبع والاستقراء جو ہے یہ اصول فقہ میں بھی یہ طریقے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے عربی کے قواعد پڑھے ہیں، مثال کے طور پہ مبتدا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع ہوتی ہے. اس کی کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے کہ مبتدا کی اعرابی حالت رفع ہوتی ہے؟ جتنے آپ نے عرب کے لٹریچر کو دیکھا، آپ نے عربی میں کتب کو دیکھا، آپ نے عربی بولنے والوں کو دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جب بھی مبتدا کو پڑھتے ہیں تو وہ مرفوع پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دلیل ہوئی اس چیز کی کہ مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ کہتا ہے تتبع. اور استقراء اسی میں آ جاتا ہے قراءت سے، کہ ایک انسان بہت قراءت کرتا ہے اور
اس قرات کے بعد یعنی جو پرسنل جیسے انہوں نے مینشن کیا پرسنل اسٹڈی کرنے کے بعد وہ ایک کنکلوژن تک پہنچتا ہے کہ بھائی میں اتنا اسٹڈی کرنے کے بعد اتنے لٹریچر کو پڑھا اتنی کتابوں کو پڑھا اتنے اقوال کو پڑھا اس کے بعد میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں تو یہ کہلاتا ہے تتبع والاستقراء. اور استقراء میں خاص جو ہے وہ قرات کا معنی ہے کہ آپ قرات کر لیں کتنی بھی چیزوں کی آپ کو یہی چیز ملے گی. اور آخری قول پھر ابھی ہمارے پاس وقال الامام ابن القیم رحمہ اللہ میں اس کو اگر آپ یہاں سے ریڈ کریں تو میں اس کو بڑا کر دوں. صحیح ہے سر. وقال الامام ابن القیم رحمہ اللہ وترى كثيرا من الناس اذا جاء الحديث اذا يوافق جاء حدیث الحدیث جاء الحديث يوافق قولا من قول من من قلده وقد خالفه راویہ. ابھی ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا, یہ اصل میں تھوڑی سی عبارت کمپلیکیٹڈ ہے تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں. امام ابن قیم اپنی کتاب جو ہے کیا نام ہے کتاب کا, اعلام الموقعین, اس میں جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں اس کا ان کا کانٹیکسٹ ہے. اس میں کہہ رہے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ, اور آپ دیکھیں گے لوگوں میں ایک کثیر تعداد کو کیا ہوتا ہے اذا جاء الحدیث, اگر کوئی حدیث آتی ہے. اب اس حدیث کا وہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ وہ کس طرح کی حدیث ہے. یوافق قول من قلدہ, کہ وہ حدیث جو ہے وہ کیا کرتی ہے, موافقت رکھتی ہے, ایگری کرتی ہے کس سے, اس شخص کے قول سے جس کی یہ تقلید کرتا ہے. یعنی یہ جو کثیر من الناس ہی, یعنی ایک شخص کو اگر آپ دیکھیں اس کے پاس کوئی حدیث آتی ہے اور وہ حدیث کیسی ہے کہ یہ شخص جس کی تقلید کرتا ہے یہ حدیث اس کے قول کے موافقت میں ہے, لیکن قد خالفہ راویہ, لیکن اس کی مخالفت کی ہے کس نے, اس حدیث کے راوی نے. ٹھیک ہے, یہ ایک سچویشن کیا بیان کر رہے ہیں کہ مقلدین کی یہ ایک صورتحال بیان کر رہے ہیں کہ مقلد شخص کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی حدیث آتی ہے اور وہ حدیث ایسی ہوتی ہے کہ حدیث ان کے امام کے قول کے مطابق ہوتی ہے, لیکن اس حدیث کا جو راوی ہے وہ اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں یقولو, تو وہ کیا کہیں گے الحجت فیما روا لا فی قولہ فی قولہ. تو ایسی صورت میں وہ مقلد شخص کیا کہے گا, الحجت فیما روا لا فی قولہ, کہ حجت جو ہے اعتبار کس چیز کا لیا جائے گا, جو وہ راوی روایت کر رہا ہے, لا فی قولی, اس کے قول کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. حدیث آ رہی ہے, حدیث کا کوئی راوی ہے, راوی حدیث بیان کر رہا ہے, لیکن راوی اس حدیث کی مخالفت بھی کر رہا ہے اپنے قول میں یا عمل میں, ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا ہے. تو مقلد شخص کیا کہے گا, یہ میری آواز باہر سے آ رہی ہے نہیں, ایکو ہو رہا ہے, یہیں پہ ہو رہا ہے نا. تو مقلد شخص کیا کہے گا کہ حجت یعنی ہم کس چیز سے سبق لیں یا ہم کس چیز کو حجت کے طور پہ پکڑیں, اس چیز کو جو یہ شخص روایت کر رہا ہے, اور اس کو نہیں دیکھیں کہ یہ شخص خود کیا کہہ رہا ہے, یہ شخص خود کیا کر رہا ہے. کس صورت میں ہے, جبکہ حدیث موافق ہے امام کے قول کے مطابق. اور اگر کیا ہو, آگے دیکھیں, فَإِذَا جَاءَ قَوْلَ الرَّاوِي موافقاً لقول من قلدہ والحدیث بخلافہ. صحیح. اب یہ دوسری سچویشن کیا ہے, دوسری سچویشن اگر راوی کا قول ایسا ہو جو کہ امام کے قول کے موافق ہو لیکن حدیث کے خلاف ہو. پہلی سچویشن کیا تھی کہ راوی کا قول حدیث کے مخالف ہے اور حدیث امام کے قول کے موافق ہے.
دوسری سچویشن کیا ہے کہ راوی کا قول امام کے قول کے موافق ہے لیکن حدیث کے مخالف ہے, تب رول کیا چینج ہو جائے گا؟ تو پھر کیا کہیں گے؟ قال قال لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه وإلا كان ذلك قدحا في عدالته فی عدالته. تو جب ایسا ہو کہ راوی کا قول امام کے قول کے موافق ہو لیکن حدیث کے مخالفت میں ہو, تو پھر کیا جواب دیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ راوی نے حدیث کی مخالفت کی ہو الا یہ کہ اس راوی کو پتا ہو کہ یہ حدیث منسوخ ہے. کیونکہ اگر ایسا نہیں کہیں گے تو پھر راوی کی عدالت میں مسئلہ آ جائے گا. دو سچویشنز کیا ہیں؟ ایک میں حدیث امام کے قول کے مطابق ہے لیکن جو راوی ہے اس کا قول مخالفت میں ہے, تو وہاں پہ انہوں نے کیا ایکسپلینیشن دی کہ حجت کس چیز کی لی جائے گی؟ جو کہ وہ روایت کر رہا ہے اور اس کے اپنے قول کی نہیں لی جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن جب راوی کی روایت یعنی جو حدیث ہے وہ امام کے قول کی مخالفت کر رہی ہو لیکن راوی کا اپنا قول امام کے قول کے مطابق ہو, تو پھر ایکسپلینیشن کیا دے رہے ہیں کہ اس راوی کو ضرور پتا ہوگا کہ یہ حدیث اب منسوخ ہے. فرق دیکھ رہے ہیں آپ کہ امام کے قول کے اگر مطابق ہے راوی کا قول تو ایکسپلینیشن الگ دے رہے ہیں, اور اگر امام کے قول کے مخالفت میں ہے تو ایکسپلینیشن الگ دے رہے ہیں. تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ عمل کس چیز پہ کرنا ہے؟ حدیث پہ کرنا ہے, راوی کے قول پہ کرنا ہے, یا اپنے امام کے قول پہ کرنا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے, امام ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ ان کو اصل میں کس چیز پہ عمل کرنا ہے؟ اپنے امام کے قول پہ عمل کرنا ہے. اب اس اپنے امام کے قول پہ عمل کرنے کے لیے یہ ڈفرینٹ سچویشن میں رول ڈفرینٹ کر دیتے ہیں. کہیں پہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی راوی جو روایت کر رہا ہے روایت کو لیں اور راوی کے قول کو چھوڑ دیں, اور کہیں دوسری جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی راوی کے قول کو لے لیں اور حدیث کو چھوڑ دیں. اور بنیاد کیا بن رہی ہے؟ بنیاد یہ بن رہی ہے کہ کون سی بات ہمارے امام کے قول کے مطابق ہے اور جو مخالف ہے اس کو چھوڑ دیں. پھر وَإِلَّا كَانَ ذَلِكَ قَدًا فِي عَدَالَتِهِ, یہ تو ہو گیا. فَيَجْمَعُونَ فِي كَلَامِهِمْ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا, یعنی کیا کرتے ہیں اپنی باتوں میں ان دونوں چیزوں میں جمع کرتے ہیں. کبھی یہ بات کرتی کبھی یہ بات کرتی, کہ کبھی ہماری امام کی قول کی پروٹیکشن اس میں ہو رہی ہے تو اس طرح چلے گئے, اور کبھی ادھر ہو رہی ہے تو ادھر چلے گئے. بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد. امام ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ یہ معاملہ ایک ہی باب میں ہوا ہے. یعنی احادیث کے جو باب ہوتے ہیں یا فقہ کا کوئی ٹاپک ہو تو کبھی ایک ہی ٹاپک میں ایسا ہوگا کہ کہیں پہ حدیث پہ عمل کرنے کے لیے, کیونکہ حدیث امام کے قول کے مطابق ہے لیکن راوی کا عمل یا قول اس کے مخالف ہے تو الگ رول اپنائیں گے, اور اسی ٹاپک میں کوئی دوسری حدیث پہ ایکسپلینیشن دوسری دے دیں گے. اگر ٹاپک الگ ہوتا تو چلے کوئی ایک پھر بھی ایک آرگیومنٹ بھی بنتا کہ اس باب میں جو ہے یہ رول اپلائی کریں گے اور اس باب میں یہ رول اپلائی کریں گے, لیکن ایک ہی ٹاپک کے حوالے سے کہیں پہ یہ رول اپلائی کر دیا کہیں پہ یہ رول اپلائی کر دیا. پھر امام قیم کہتے ہیں وہذا. سر تو پھر اس میں کیا وہ نہیں ہوگا, تنازع نہیں آ جائے گا اس حجت میں؟ میں ایک سیکنڈ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, اس کو پڑھ لیں. وہذا من اقبح تناقض کیا تھا؟ کانٹرڈکشن. ٹھیک ہے, اور امام ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے قبیح ترین صورتوں یعنی تناقض کی قبیح ترین صورتوں میں سے ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ کبھی یہ بات کرتے ہیں اور کبھی یہ بات کرتے ہیں, اور ظاہر صرف یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا دفاع کرنا ہوتا ہے جو کہ ان کے امام کی ہوتی ہے. جی قبیح تناقض ہے کہ آپ دیکھیں ایک شخص ہے جو کہ حدیث پہ عمل کرنے کے لیے اس طرح کی ایکسپلینیشنز نکال رہا ہے, وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی حدیث پہ عمل کرنا ہے. جو ہم نے کہا کہ اگر کبھی احادیث میں تعارض لگ رہا ہو تو سب سے پہلے ہم کیا کوشش کریں گے؟ سب سے پہلے ہم کوئی ایسی صورت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ دونوں پہ عمل ہو جائے, جمع ہو جائے.
ٹھیک ہے, کہ حدیث پہ ہمیں عمل کرنے کی حرص ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ امام کے قول پہ عمل کرنے کی اتنی حرص ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ ہر جگہ پہ رولز الگ الگ بنائے جا رہے ہیں. یہ اصل میں ایشو کیا تھا, دیکھیں رولز جو بنتے ہیں اصل میں ان کو ہونا کیا چاہیے تھا کہ رولز بنتے رولز کو ذہن میں رکھ کے, احادیث کو اور قرآن کو سامنے رکھ کے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہوں پہ کیا ہوا ہے کہ رولز بنے ہیں اپنے امام کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی ہمارے امام اس نتیجے تک پہنچے ہیں, اب اس نتیجے تک پہنچنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی راستہ نکالیں. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے, اب ظاہر سی بات ہے یہ کوئی آسمانی بات تو ہے نہیں, کوئی وحی تو ہے نہیں کہ اس میں مخالفت نہ ہو, تو ان کی اپنی ہی باتوں میں کہیں نہ کہیں تعارض آتا رہتا ہے کہ ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم راوی کی بات پہ عمل نہیں کریں گے کیونکہ حدیث جو ہے اس کے مخالف ہے, تو وہ کہیں گے کہ عبرت جو لی جائے گی یعنی حجت جو بنایا جائے گا وہ روایت کو بنایا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور راوی کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن دوسری ہی جگہ پہ جہاں پہ راوی کا قول حدیث کے مخالف ہو لیکن امام کے موافق ہو, تو وہاں پہ رول کیا چینج کر دیا کہ بھائی راوی کو ضروری طور پہ پتا ہوگا کہ حدیث پہ عمل اب نہیں کرنا ہے. بھائی یہ بات آپ دوسری جگہ پہ بھی کر سکتے تھے, لیکن وہاں پہ یہ بات نہیں کی. اگر رول یہی ہے کہ راوی کو پتا ہونا تھا کہ نسخ ہو گئی ہوگی حدیث, اسی لیے راوی نے دوسرا عمل کیا ہے, تو یہ بات تو وہاں پہ بھی ہونی چاہیے تھی جہاں پہ امام کے قول کی مخالفت کر رہے ہو. لیکن وہاں پہ یہ رول اپلائی نہیں کر رہے, وہاں پہ الگ رول ہو رہا ہے اور یہاں پہ الگ رول ہو رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ تقلیدی سوچیں ہیں اور ان کے جو رولز ہوتے ہیں ان میں یہ بات ایسی محسوس ہوتی ہے کہ امام ایک نتیجے تک پہنچ چکے ہیں, اور اکثر جگہوں پہ صرف امام ایک نتیجے تک نہیں پہنچے, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو تقالید جو مقلدین یا جہاں پہ بھی تقلید اس طرح کی ہو رہی ہے وہ اصل میں اس امام کی تقلید نہیں ہو رہی جس امام کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں, اس امام کی نہیں ہو رہی ہوتی. اس کے بعد بھی بہت سارے عناصر اس میں آ چکے ہیں, اب وہ چونکہ ایک سوچ بن چکی ہے اور وہ ایک نتیجے تک پہنچ چکے ہیں, وہ کچھ معاملات میں کچھ رولنگز تک پہنچ چکے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں پہ یہ مسئلہ ایسا ہے. اب اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یا اس مسئلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ رولز پھر ڈرائیو کیے جاتے ہیں کہ بھائی اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہم کیا ایسا رول بنائیں کہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں, اور ظاہری طور پہ ایسا لگے کہ ہاں ہمارے پاس واقعتاً ایسے رولز ہیں جس کی بنیاد پہ ہم ان نتائج تک پہنچ سکتے ہیں. یہ چیز ہم انشاءاللہ اصول فقہ جب کریں گے تو پھر وہاں پہ بھی 2-3 جگہوں پہ میں آپ کو واضح کر کے بتاؤں گا, کیونکہ یہ کچھ فقہ کے حوالے سے کچھ ایسی اصطلاحات آتی ہیں مطلق مقید وغیرہ کی, کہ وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ اگر امام کے قول یعنی اگر ہم اس پیٹرن کو فالو کریں, ایک ہی پیٹرن کو فالو کریں, تو ہم ایک الگ نتیجے تک پہنچتے ہیں جو امام کے قول کے مطابق ہے. لیکن اسی پیٹرن کو اگر دوسری جگہ پہ فالو کرتے ہیں تو وہ امام کے قول کے چونکہ مخالف جا رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ رول الگ لگایا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جی جی صرف ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس بھی نہیں, ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس اب جیسے امام ابو حنیفہ کا تو بڑا مشہور ہے کہ ان کے جو 2 موسٹ فیمس اسٹوڈنٹس تھے, کون سے؟ امام محمد اور امام یوسف. ان دونوں اسٹوڈنٹس نے جو کہ امام ابو حنیفہ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس تھے, ان دونوں نے ہی امام ابو حنیفہ کے مختلف اقوال کی مخالفت کی ہے. تینوں کی بھی آپس میں رہی ہے, لیکن ان دونوں نے تو کم از کم بعد میں بھی ان کے اور ان کے اس نے بھی مختلف معاملات میں ان کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے ہاں بھی جیسے شاہ ولی اللہ کا ہم نے قول پڑھا کہ ان کے یہاں پہ ایک خاص شخص کی ہر معاملے میں بات کو حجت سمجھنا, اس کے نتائج کو حجت سمجھنا, یہ چیز ان کے یہاں پہ بھی موجود نہیں تھی. یہ بعد والوں نے کیا کیا کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے کہا کہ بھائی اب ایک چیز پہ فکس کر جاؤ, اور جب ایک چیز پہ فکس کر گئے تو انہوں نے اجتہاد کا باب بھی بند کیا, اور انہوں نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں اس اپروچ میں کہیں پہ کوئی مسٹیک رہی ہو کسی سے. کیونکہ اگر یہ بات مان لی کہ بھائی ہمارے امام نے اس معاملے میں, ہم امام کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے غلطی جان بوجھ کے کی ہے, یہ بالکل بھی نہیں کہتے. جیسے میں نے آپ کو کل ایکسپلین کیا تھا کہ کسی سچویشن میں کسی معاملے تک پہنچ کے نتیجے تک پہنچ جانا یہ بالکل اس وقت حق ہو سکتا ہے, لیکن جب کوئی اور بات پتہ چل جائے علم میں کسی اور وجہ سے کسی اور سورس سے زیادہ بڑھ جائے علم, تو پھر اس کے حساب سے رول چینج ہو جائے گا, یعنی رولنگ جو ہے فتویٰ جو ہے یا اس میں جو فیصلہ ہے وہ چینج ہو جائے گا.
اور یہی بات جو ہے ائمہ نے کہی، جیسے ہم نے ان چاروں کے اقوال پڑھے کہ انہوں نے کیا کہا امام ابو حنیفہ نے کہ اگر کسی معاملے میں حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے. یعنی کہ وہ یہ کہنا، یعنی اگر آپ ان کی بات سے ڈرائیو کریں کہ وہ ہر حدیث کے بارے میں نہیں جانتے. ٹھیک ہے کہ ایک حدیث ہو سکتا ہے مجھے صحیح طور پہ نہ پتا ہو، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی حدیث پتا چلے جو کہ صحیح ہو تو آپ سمجھ لینا کہ وہی میرا مذہب ہے. یعنی اگر وہ حدیث مجھ تک بھی پہنچی تو میں بھی اسی پہ عمل کرتا. امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بات کو اگر تم دیکھو کہ وہ حدیث کی مخالفت پہ ہو تو چھوڑنا کس کو؟ میرے قول کو چھوڑ دینا، اس کو دیوار پہ مار دینا، لیکن حدیث پہ عمل کرنا. امام مالک نے بھی کیا کہا کہ ہر شخص کی بات میں سے لیا بھی جائے گا اور رد بھی کیا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ ایسا نہیں کیا جائے گا. امام احمد بن حنبل نے کیا کہا کہ نہ میری تقلید کرو، نہ کسی اس شخص کی، نہ اس شخص کی. اور یہ چھوٹے چھوٹے نام نہیں ہے، یہ ہم نے چونکہ سنے ہوئے نہیں ہوتے عام طور پہ، ہمارے یہاں پہ 4 ہی کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کے بہت بڑے بڑے نام رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں ان کی بھی نہیں کرو، ان کی بھی نہیں کرو، ان کے یہ کس طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس چیز کی طرف جاؤ جس چیز سے ان سب نے رولنگ نکالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی کیا حکم تھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ لوٹانا اسی چیز کی طرف ہے. اگر آگے والی چیزوں میں یہ پھر انشاءاللہ اب اذان بھی ہو رہی ہے تو اگلی کلاس میں آپ کو ایک یہ جو مسئلہ رہا ہے کہ اجتہاد کے اوپر اجتہاد کرنا جو ہے اس کی وجہ سے کیا ایشو رہے ہیں. اور یعنی پھر ایک مسئلہ دیکھیں، اگر آپ مثال کے طور پہ گھر سے نکلیں اور آپ کو جانا سیدھے ہاتھ کی طرف ہو لیکن آپ الٹے ہاتھ کی طرف مڑ جائیں اور آپ پھر سارے فیصلے الٹے ہاتھ پہ مڑنے کے حساب سے ہی کرتے رہیں اور سارے راستے میں الٹے ہاتھ کی طرف ہی جاتے رہیں تو پھر کیا ہوگا، آپ حق بات سے دور ہی جاتے رہیں گے. یعنی اگر آپ ریسیپی شروع ہی غلط کرتے ہیں اور پھر آپ آگے اس میں اوریجنل کی طرف لوٹنے کے بجائے آپ اسی ریسیپی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس کنکلوژن تک نہیں پہنچیں گے جو کہ ڈیزائرڈ کنکلوژن تک. ٹھیک ہے، معذرت میں نے آج آن لائن والوں کے سوالات نہیں دیکھے ہیں، میں ابھی کوئکلی ان کو ریڈ کر دیتا ہوں. میں ان کے جواب ابھی نہیں دے رہا کیونکہ یہاں پہ اذان بھی ہو رہی ہے، پھر نماز بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ٹائم نکال کے پھر آپ لوگوں کے ان سوالوں کے انشاءاللہ جوابات کو ہم ڈسکس کر لیں گے، یا اگر اس وقت بھی کوئی سوال ہو تو آپ پلیز بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی انشاءاللہ میں نے یہ سوال ریڈ کیے ہیں، انشاءاللہ ان سب کو جو ہے اگلی کلاس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے. اور اگر میں کسی کا سوال بھول جاؤں تو آپ برائے مہربانی اگر ان سوالات کو کہیں لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے کہ پھر انشاءاللہ ان کو ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.